بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة صدق اللہ مولانا العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے اور مقدمہ کا یہ سبق جس کا عنوان ہے جغرافیہ کی اقسام۔ آج ہم جغرافیہ کی اقسام پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ پھر ہم ایک ایک قسم کو لے کر آگے چلیں اور پھر اس کی تشریح کرتے چلیں اور اس سے متعلق مکمل معلومات حاصل کرتے چلیں۔ تو سب سے پہلے ہم جغرافیہ کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، جغرافیہ کی بنیادی طور پر شروع میں تو 4 اقسام بنتی ہیں: طبی جغرافیہ، ریاضیاتی جغرافیہ، سیاسی جغرافیہ، معاشی و تجارتی جغرافیہ۔ اور اس میں بھی جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ طبی جغرافیہ ہوتا ہے۔ اور ان 4 قسموں کو پڑھنے کے بعد پھر ہم منتقل ہو جاتے ہیں ایک اہم قسم کی طرف جو ہمارا مقصود بھی ہے، وہ ہے قرآنی جغرافیہ۔ تو قرآنی جغرافیہ جو کہ عام کتب جغرافیہ کی جو ہیں ان میں نہیں ملتا، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ذرا تفصیل سے پڑھیں اور اس میں جو قرآنی مقامات ہیں اور قرآنی شخصیات ہیں ان سے متعلق اور ان کی جہاں پہ وہ رہے، جہاں پہ مبعوث ہوئے، ان سے متعلق جتنی بھی جانکاری ہے اور ان کی جگہوں کا جو محل وقوع ہے اس کو ہم جان سکیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو بنیادی اقسام ہیں ان کی طرف ہم اشارہ کریں اور ان کی کچھ مختصراً یہاں پہ احوال ذکر کریں گے۔ تفصیل جو ہے وہ اس کی بعد میں انشاءاللہ ایک ایک قسم کو لے کر ہم اس میں بہت سارے لیکچرز بنا رہے ہوں گے۔ طبی جغرافیہ یہ سب سے پہلی قسم ہے۔ طبی جغرافیہ کا کیا مطلب ہے؟ کچھ پہلے بھی اسباق میں روشنی ڈالی گئی، آج بھی اس کی مکمل تفصیل ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ طبی جغرافیہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی طبی ساخت جس پر قدرتی نقوش بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو سنوارا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، سورہ نازعات کے اندر ہے کہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کرۂ خاکی اور کرۂ آبی یعنی خاکی یعنی خشکی والا جو کرہ تھا وہ بنایا، اس میں آپ دیکھیں پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، جنگلات ہیں، وہ بنائے، اور جو آبی خطہ ہے اس میں دیکھیں آپ سمندر ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، جھیلیں ہیں۔ اب اس کے اندر معدنیات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیں، اس میں راستے بنائے اور نہریں جاری کر دیں، اور اس طرح فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ کہ زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم کتنے ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ یہ قدرتی ساخت ہے، اس کے مطالعے کا نام طبی جغرافیہ ہے۔ اس میں زمین پر پائے جانے والے مختلف قدرتی مظاہر، بحر و بر، پہاڑ اور جزیرے، صحرا، دریا، یہ ان سب کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے اس طبی جغرافیہ کے اندر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کا محل ہے، یعنی اس کا ماحول ہے ارد گرد کا، یہ اس کا گرد و پیش ہے۔ قدرتی طور پر انسان اس سے واقفیت کی خواہش رکھتا ہے، اور انسان جب اس کو سیکھتا ہے تو اس میں دلچسپی اس کی بڑھ جاتی ہے کہ بھئی کون سے پہاڑ، مشہور پہاڑ کہاں ہیں، مشہور جھیلیں کہاں ہیں، اور دنیا کے اندر جو مشہور آبشاریں کہاں ہیں، مشہور جنگلات، مشہور صحرائیں۔ ان چیزوں کے اندر انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ انسان ان کے اندر دلچسپی لیتا ہے اور ان کو سیکھنے کی، ان کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کر کے پھر وہاں تک وسائل اگر ہوں تو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ ان کی اسٹڈی کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہے جغرافیہ، طبی جغرافیہ، اور یہ جغرافیہ کی تمام قسموں کی اصل ہے، بنیاد ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو زمین کی جو طبی ساخت ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، پھر اس کے اوپر جو مصنوعی تقسیمات ہیں ہم ان کے اوپر جائیں گے۔ دوسری قسم ریاضیاتی جغرافیہ۔ ریاضیاتی جغرافیہ میں آپ نام سے ہی سمجھ چکے ہوں گے، ریاضی یعنی اس میں میتھ کے اصول لاگو ہوتے ہیں، اور اس میں زمین کیا حجم، حرکات، اس کی رفتار، اس کی قوت کشش، قوت ثقل، اس کا وزن، اور اسی طریقے سے فاصلہ جو دوسرے سیاروں سے اس کا فاصلہ ہے،
اس کی جو زمین کی سورج کے گرد حرکات ہیں اور زمین کے اپنے محور پر جو حرکات ہیں، ان سب کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے، ان سب کو جو جانا جاتا ہے وہ ریاضیاتی جغرافیہ کے اندر جانا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس قسم کے اندر اعداد و شمار زیادہ بیان کیے جاتے ہیں اور اس کرے کی پیمائش ہوتی ہے اور اس کے مکمل جو تفصیلات ہوتی ہیں اور اس میں پھر میتھ کے قوانین لاگو ہوتے ہیں اور سیاروں کے درمیان کا فاصلہ اور اس زمین کی جو حرکت ہے، حرارت ہے، ان سب چیزوں کا چونکہ اعداد و شمار بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہم نے رکھ لیا ریاضیاتی جغرافیہ۔ تیسری قسم ہے سیاسی جغرافیہ۔ سیاسی جغرافیہ یعنی کرہ ارض پر موجود مختلف ریاستوں اور مملکتوں کی سیاسی حدود کا بیان، اور زمین پر مختلف جو قومیں بستی ہیں اس میں جس طریقے سے انسان اپنا ایک گھر بناتا ہے اور اس کی حد بندی کرتا ہے اور اس کی لے آؤٹ کرتا ہے، تو اسی طریقے سے جو اقوام بستی ہیں تو وہ بھی اپنے لیے گھر یعنی ایک وطن کا لے آؤٹ کرتی ہیں، اس کی حد بندی کرتی ہیں، اس کی حدود مقرر کرتی ہیں۔ تو یہ ہے سیاسی جغرافیہ میں اقتدار کی حدود، اور اسے ہم سیاسی جغرافیہ کہتے ہیں کہ زمین پر مصنوعی کچھ خطوط فرض کر کے زمین کے اندر فرض کیے گئے ہیں کہ بھئی یہ ملک یہاں سے یہاں تک ہے۔ اب قدرتی جغرافیہ اور سیاسی جغرافیہ، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ قدرتی جغرافیہ تو کبھی نہیں بدلتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اگر پہاڑ بنائے تو وہ ساری زندگی پہاڑ ہی رہیں گے، سمندر ہے تو سمندر ہی رہے گا، اور اگر وہ صحرا ہے تو وہ صحرا ہی رہے گا، جنگلات ہیں تو جنگلات ہی رہیں گے، وہ تو بدلتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو سیاسی جغرافیہ ہے، یہ جو سیاسی انسانوں کی تقسیم ہے، اس میں تغیر و تبدل کا امکان ہوتا ہے کہ دیکھیں راتوں ہی رات میں ملک بدل جاتے ہیں، ملک ٹوٹ جاتا ہے اور ریاستیں بن جاتی ہیں مختلف قسم کی۔ اب دیکھیں اگر آپ جزیرۃ العرب کی مثال ہی لے لیں کہ اس میں ویسے تو یہ جزیرۃ العرب بالکل ایک ہی صحرا کی طرح ہے، پہاڑی ایک سلسلہ ہے اور بالکل ایک کرہ سا ہے، جزیرہ نما سا ہے، لیکن اب دیکھیں اس کے ایک جزیرے کے اندر 12 ممالک بن گئے ہیں۔ اب 12 ممالک کی اگر زمین کو دیکھا جائے، ان کی طبعی ساخت کو دیکھا جائے، ان کے اندر پہاڑوں کی کو دیکھا جائے، پہاڑی سلسلوں کو، نخلستانوں کو، تو وہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ اب مثلا یہ ہے کہ آپ اس میں بحرین اور قطر کو دیکھ لیں، بحرین اور قطر کی زمین ایک طرح کی ہے لیکن اس میں اب 2 ملک بن گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طبعی جو ساخت ہے یہ تو برقرار رہے گی، یہ نہیں بدلے گی، لیکن یہ سیاسی جغرافیہ کے اندر جو انسانوں کی تقسیم ہے یہ بدلتی رہتی ہے کہ کسی زمانے میں اگر وہ ایک ملک تھا، بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹ کر 2 ممالک بن جائیں، 3 ممالک بن جائیں۔ خلافت عثمانیہ کے اندر دیکھیں کہ وہ پورے جزیرہ پر بھی اور جزیرۃ العرب پر بھی اور اوپر عراق بھی، تو ادھر سب کے اوپر تھی، اب ترکی بھی اس میں شامل تھا، لیکن جب وہ ختم ہوئی عراق پر تو اس کے علاوہ یعنی مکمل جو جزیرۃ العرب تھا، اور اس کے بعد اوپر جو ہے اس میں ترکی خاص طور پر، یہ جتنی بھی خلافت عثمانیہ کے اندر خلاصہ یہ کہ جو ریاستیں تھیں یا ممالک تھے تو اس وقت وہ ایک ہی خلافت عثمانیہ تھی، لیکن بعد میں جا کر آپ دیکھیں کتنے ممالک اس میں بن گئے، 12 سے زیادہ ممالک اس میں بن گئے۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ تبھی جغرافیہ کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، سیاسی جغرافیہ کے اندر البتہ تبدیلی کا امکان ہوتا ہے۔ چوتھی قسم ہے معاشی اور تجارتی جغرافیہ۔ معاشی اور تجارتی جغرافیہ دونوں کو ایک ساتھ کر کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ معاشی جغرافیہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قدرتی ذرائع آمدنی، کسی بھی ملک یا کسی بھی خطے کے قدرتی ذرائع آمدنی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ کس ملک میں زراعت کتنی ہوتی ہے اور اس میں نباتات ہیں، مثلا پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور نباتات کو یہ برآمد کرتا ہے، باہر بھیجتا ہے اور اس کے بدلے میں معدنیات کو وہ درآمد کرتا ہے، مثلا تیل باہر سے منگواتا ہے۔ اس حوالے سے دنیا میں کیا کیا معاشی سرگرمیاں پائی جاتی ہیں، مختلف خطے کون سے ہیں جو نباتات اگاتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جن میں ایک پتا نہیں اگتا، سارا مدار معدنیات پر ہوتا ہے یا صنعت و تجارت سے معیشت چلتی ہے۔ معاشی جغرافیہ میں اس سے بحث کی ہوتی ہے۔ تجارتی جغرافیہ جو ہے
اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے ملک سے اشیاء درآمد کی جائیں یا برآمد اس سے منگوائی جائیں یا اس کی طرف بھیجی جائیں. یہ جو اس میں نقل و حمل کا سلسلہ ہے اس میں کتنا خرچ آئے گا، کتنا اس ملک کے درمیان فاصلہ ہے، باہری راستے سے لے جائیں تو اس کا کتنا خرچ آئے گا، اس میں کتنے میلز ہمیں راستہ طے کرنا پڑے گا اور کتنا فاصلہ ہے. اب ان کا تبادلہ اور مبادلہ یہ سارا تجارتی جغرافیہ کے اندر اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے. اور پانچویں قسم اور ایک اہم قسم وہ ہے قرآنی جغرافیہ. عام کتب کے اندر انگریزی کتب کے اندر دوسری کتب کے اندر آپ کو یہ قرآنی جغرافیہ نہیں ملے گا، لیکن جب ہم ان چاروں اقسام کو پہلی چاروں اقسام کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ قرآنی جغرافیہ خود بخود وجود میں آ جاتا ہے. اور اس کا ایک بہت بنیادی اس کی ایک ضرورت بھی ہے، بہت اہم ضرورت بھی ہے اس کی. وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں جو ہماری تاریخ اسلامی اور قرآن کے اندر جو شخصیات ہیں، خاص طور پر 25 سے زائد جو انبیاء کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے اس میں جو دوسرے کچھ شخصیات ہیں جیسے کہ حضرت لقمان حکیم ہے، حضرت ذوالقرنین ہیں، تو ان کا تذکرہ ہے. اب انہوں نے سفر کیے ہیں اور ان کے واقعات ہیں جگہ جگہ پہ. اب قرآن مجید میں ان جگہوں کا تذکرہ ہے. اب ان جگہوں کو ہم جب تک قرآن مجید کی تفسیر کے مطالعے کے ساتھ ساتھ ان جگہوں کو ہم سمجھیں گے نہیں، ان جگہوں کو ہم پڑھیں گے نہیں، اس وقت تک ہم صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر کو نہیں سمجھ سکتے، اور کما حق ہو ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے. قرآنی جغرافیہ کا مطلب ہے علم احوال ارض القرآن، کیونکہ عام جغرافیہ کا مطلب ہے علم احوال الارض، زمین کے احوال کا علم، اور قرآنی جغرافیہ کا مطلب ہو جائے گا علم احوال ارض القرآن، قرآنی زمین کے احوال کا علم. یعنی جو قرآن مجید کے اندر زمین کے جن خطوں کا موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور یہ اب فلسطین اور فلسطین کے ساتھ مصر، اب یہ ان دونوں کے اندر ایک بہت بڑی نسبت ہے کہ جب بھی ان میں انبیاء کو یا مقدس شخصیات کو ایک جگہ پہ تکلیف ہوتی وہ دوسری جگہ ہجرت کرتے. مصر میں تکلیف ہوتی فلسطین ہجرت کرتے، فلسطین میں تکلیف ہوتی مصر ہجرت کرتے. تو اب ان کے درمیان جو خاص ایک ربط ہے اور یہ خاص ان کے درمیان ایک جوڑ ہے، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو دیکھنا، ان کے محل وقوع کو دیکھنا، تو یہ سارے ہمارے قرآنی جغرافیہ سے اس کا تعلق ہے. جب ہم اس کو پڑھ لیں گے تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی مقامات ہیں، اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا، ان کی جو جودی پہاڑ پر کشتی رکی، وہاں کا محل وقوع کیا تھا کہ وہ جودی پہاڑ پر کیوں رکی کشتی، تو ان سب چیزوں کو جب سمجھیں گے تو دلچسپی بھی برقرار رہے گی اور انشاءاللہ ہمیں قرآن مجید بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو یہی نزول قرآن کا مقصد بھی ہے. یہ قرآنی جغرافیہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیوں پڑھتے ہیں، کیوں سیکھتے ہیں، یہی ہمارے یعنی نزول قرآن کا مقصد ہے. اب نزول قرآن یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے اس کا مقصد تذکیر ہے، یعنی نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، تاکہ بندے اس کو پڑھ کر عبرت حاصل کر لیں. تو قرآن نے جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، یا آلاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کا تذکرہ کیا ہے، یا ایام اللہ اللہ تعالیٰ نے جو قوموں پہ عذاب لائے یا قوموں پہ انعامات کی برسات کی، وہ جو ایام ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ایام کا واقعات کا تذکرہ کیا ہے ان کا مقصد تذکیر ہے. ان کا مقصد انسان کو نصیحت دلانا ہے اور انسان تاکہ اس کو سمجھ کر سن کر نصیحت حاصل کر لے. تو اب یہ جو نصیحت ہم حاصل کریں گے تو اس کے لیے ہمیں مکمل طور پر اس واقعے کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ اس جگہ کا محل وقوع اور اس کو ہم ساتھ لگا کر ہم جب سمجھیں گے تو پھر ہم صحیح معنوں میں 100% اس کو سمجھ سکیں گے. اگر اس کے بغیر، جغرافیہ کے بغیر اور اس جگہ کے محل وقوع کے بغیر اگر ہم پڑھیں گے تو اتنا ہمیں احساس نہیں ہوگا اس واقعے کی سنجیدگی کا، اور اس واقعے کی جو اس واقعے کی وجہ سے جو آگے قوموں پہ عذاب آنے کی وجہ سے جو اس جگہ کے اندر آج بھی اس کے اثرات باقی ہیں، مثلا بحر میت ہے، ڈیڈ سی، اور اس کے علاوہ جو دوسرے آج بھی کھنڈرات ہیں، تو ان کا جب تک ہم خود نظارہ نہیں کریں گے، ان کے بارے میں ہم خود معلومات حاصل نہیں کریں گے تو ہم کما حق ہو اس آیت کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ نزول قرآن کا جو مقصد ہے تذکیر اور نصیحت، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس سے کامل طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو قرآنی مقامات ہیں ان کو جاننا ہوگا. تو یہ ہے ہمارا قرآنی جغرافیہ. تو انشاءاللہ آگے اسباق کے اندر باقاعدہ ہم ہر قسم کو لے کر چلیں گے. طبی جغرافیہ، سیاسی جغرافیہ، ہر ایک جغرافیہ کی قسم کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور اس کے اوپر لیکچرز بنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.